آج جمعۃ المبارک کا خطبہ کا موضوع خواب کی تعبیر کے حوالے سے سورہ صافات آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو خواب ہے جس میں انہوں نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، پس جب ان کا بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے دوڑنے کے عمر کو پہنچا، قال، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے خواب میں دیکھا، نیند میں دیکھا، یعنی نیند میں دیکھنے سے مراد خواب ہے، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تمہارا کیا خیال ہے، یعنی کیا نظریہ ہے اس بارے میں۔ قال یا ابت افعل، تو بیٹے نے کہا، اے میرے والد گرامی، آپ وہ کریں ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی، ان قریب آپ مجھے پائیں گے، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صابرین میں سے۔ یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے ہوئے، یعنی خود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ بات ہے خواب کی۔ تو جو اللہ کے نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی حجت ہوتا ہے۔ خواب کے حوالے سے جو احکام ہیں وہ یہ ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، اب بشارتیں باقی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بندے کا خواب، نیک لوگوں کا خواب، یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی علم نبوت کا وہ 46واں حصہ ہے۔ یعنی خواب جو ہے نیک بندے کا، یہ علم نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ پھر محبوب علیہ السلام سے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ خواب کی قسمیں کتنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ خواب کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔
اب یہ خواب کا ذکر تو قرآن میں جا بجا پہ آیا ہے، کافی انبیاء علیہ السلام نے خواب دیکھے اور ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک خواب دیکھا اپنی زندگی میں، تو اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، کہ محبوب علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اللہ نے اس خواب کو پورا کر دیا فتح مکہ کی صورت میں۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو اپنے والد گرامی کو وہ خواب سنایا۔ کیا خواب دیکھا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ اے والد گرامی میں نے خواب میں دیکھا سورج اور چاند اور 11 ستارے، 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا، خواب کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روحانی بشارت جو ہے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو جو خواب آتا ہے وہ بشارت ہوتی ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے خواب بتایا اپنے والد گرامی کو تو آپ کے والد گرامی نے کیا جواب دیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، یہ جو آپ کا خواب ہے آپ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ یعنی بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو چھپانے کا حکم ہے کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، اس کی وجہ بھی بتا دی، اس کی وجہ بھی، کیونکہ نبی نے بیٹا نبی ہے اور باپ بھی نبی ہے، نبی نے نبی کو خواب بتایا اور وہ یہ بھی جانتے ہیں نبی کہ ان کے ساتھ آئندہ ان کے بھائی کوئی چال چلنے والے ہیں۔ لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، بس وہ جو بھائی ہیں نا تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ آگے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ چال جو ہوتی ہے فریب، چال، خفیہ تدبیر، نقصان پہنچانے کی خفیہ تدبیر، اس کی نسبت شیطان کی طرف کر دی کہ بے شک یہ خفیہ تدبیر اور چال جو ہے، یہ فریب جو ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام نے یہ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حضور نے فرمایا کہ نیک اور صالح بندے کا خواب، یہ مومنین میں سے جو نیک لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، ان کے لیے زندگی میں بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ یہ مومنین کے لیے جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، حرام نہیں کھاتے، شراب نہیں پیتے، غیبت نہیں کرتے، دل کے اندر کینہ نہیں رکھتے، دل صاف ہوتا ہے جن کا، یہ ان لوگوں کی بات ہے، یہ ان لوگوں کا خواب ہے، بشارت۔ حضور نے ان لوگوں کا خواب بشارت فرمایا جن لوگوں کا دل پاک اور صاف ہے، ہر قسم کی غلاظت سے اور نحوست سے اور ہر قسم کی خیالی برائی سے بھی پاک ہے۔
تو ان لوگوں کا خواب حضور نے فرمایا کہ بشارت ہے زندگی کے اندر۔ دوسرا خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے مومنین کے لیے۔ یہ خواب جو ہوتے ہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ وسوسے فاسقین اور فاجرین لوگوں کے ذہنوں میں وہ ڈالتا ہے۔ اور تیسرا خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ پریشان خواب ہوتے ہیں کہ یہ فاسق و فاجر، گنہگار، زانی، شرابی، غیبت کرنے والے، کینہ رکھنے والے، دل میں بغض رکھنے والے، دوسروں کی برائیاں کرنے والے اور دوسروں کو دل میں برا جاننے والے، یہ ان لوگوں کے خواب ہیں، وہ پریشان خواب ہوتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں حدیث پاک میں بیان ہوئی، اور یہ خواب کے حوالے سے چونکہ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا یہ خواب وحی الہی ہے۔ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ وحی کی آپ لوگوں کو شاید جو ماشاءاللہ ذوق والے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے وحی کی 2 قسمیں ہیں۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2۔ ایک وحی جلی ہے، وحی جلی جو ہے وہ قرآن ہے، پورا قرآن، اس کو وحی مطلوب بھی کہتے ہیں۔ جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن ہے، اس کو وحی جلی کہتے ہیں۔ اور ایک وحی خفی ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی نبیوں پر ہوتی ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان پر 2 قسم کی وحی آتی ہے، وحی جلی ہے اور وحی خفی۔ وحی جلی قرآن ہے، اس کے لفظ اور اس کے معنی، مفاہیم، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ فرشتہ لے کر آتا ہے، اور نبی پر آ کر من و عن جس طرح اللہ نے اس کو حکم فرمایا اسی طرح آ کر سنا دیتا ہے، اور نبی بھی اسی طرح تلاوت کرتا ہے، اور جو صحابہ ہوتے ہیں یا خود وہ لکھ لیتے ہیں۔ اس کو وحی جلی کہتے ہیں۔ معنی، الفاظ، مفاہیم، اسرار، اس کے اندر احکام، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب دوسری وحی خفی۔ وحی خفی حدیث کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو۔ اس کے معنی اور مفاہیم اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اس کے الفاظ نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ آسان لفظوں میں ان کو سمجھا دیں، قوم کو سمجھا دیں۔ الفاظ نبی کے ہوتے ہیں اور معنی مفاہیم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو وحی خفی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی وحی ہے، اور اس وحی سے بھی احکام شریعت کے جو ثابت ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ سے یہ تفسیر کر دی کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں اور خواب کیا چیز ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اشارے ہیں اور بعض احکام کے صرف اشارے ہیں، اور ان کی تفصیل اور تفسیر جو ہے وہ پھر وحی خفی سے ہمیں ملتی ہے۔ وحی جلی سے بعض اوقات تفسیر نہیں ملتی، اس کی تشریح نہیں ملتی، پھر وحی خفی سے ہمیں قرآن کی یعنی وحی جلی کی جو تفسیر ہے وہ ملتی ہے۔ یعنی یہ وحی کی 2 قسمیں ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وحی الہی۔ اور جو وحی ہوتی ہے اس کے اندر شک و شبہ نہیں ہوتا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا میں خواب کے اندر دیکھ رہا ہوں، خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے؟ اب دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خواب کی تعبیر کا نہیں کہا، آپ کو صرف اپنا خواب سنا کے یہ پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، یعنی آپ کا ارادہ کیا ہے۔ تو بیٹا وہ بھی نبی، اب یہ بات خواب کی ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا آگے سے عرض کیا، قالا یا ابت افعل، اے میرے والد گرامی آپ وہ کریں ما تؤمر، جو تمہیں یعنی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کریں۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام بھی چونکہ نبی ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ میرے باپ کو حکم دیا گیا ہے، میرا باپ نبی ہے، نبی کو پتہ ہے نا، عمر تو تھوڑی ہے لیکن اللہ پاک نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور محبوب علیہ السلام کا نور نبوت آپ کی پیشانی میں آ چکا تھا۔ وہ انشاءاللہ قربانی کا واقعہ اگلے جمعے پہ عرض کروں گا کہ پھر کس طرح ان کی قربانی کا ذکر ہے۔ تو ہوا یہ کہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے والد گرامی جو آپ کو خواب کے اندر اللہ رب العالمین نے وحی کی ہے، وحی کے ذریعے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ حکم پورا کریں، میں حاضر ہوں، ستجدونی ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صابروں میں سے آپ کو ملوں گا۔ یعنی آپ مجھے بے صبرا نہ پائیں گے، اللہ کا حکم پورا کرنے میں آپ جب مجھے حکم فرما رہے ہیں تو میں حکم پورا ہونے میں اپنی جان کے لیے بے صبری کا اظہار نہیں کروں گا، یعنی میرے اندر بے صبری نہیں پائی جائے گی، آپ مجھے بے صبرا نہ پائیں گے، یعنی اگر آپ مجھے ذبح کریں گے تو میں اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، اب خواب تو باپ نے دیکھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہے نا، اگر آج کا دنیا کا کوئی بچہ ہوتا، عام کوئی بندہ ہوتا، عام کوئی بچہ ہوتا تو وہ کیا کہتا، وہ ابا نہیں تیرا پیٹ خراب ہونا ہے، یہ دنیا کے باتیں ہیں، لیکن جب اللہ اپنے نبیوں پر وحی کرتا ہے اور آگے سے بیٹا بھی نبی ہوتا ہے تو پھر وہ یہ جو ہے عرض کر دیتا ہے کہ میں انشاءاللہ صابروں میں سے آپ کو ملوں گا، آپ مجھے بے صبروں میں نہ پائیں گے، یعنی صبر کرنے والوں میں سے آپ پائیں گے، اور یہ اللہ کی چاہت ہے، یہ کیا ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا۔ ظاہر ہے کہ ان کو یقین کامل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر صبر رکھا ہوا ہے، اب صبر کا امتحان ہے، تو جب صبر کا امتحان ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین انہیں کامیاب کرتا ہے جو صابرین ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تو آج تک کا جو آج کا موضوع تھا، انشاءاللہ اگلی آیت جو ہے اس کا ترجمہ، تشریح اور جس طرح آپ کی قربانی کا ذکر ہے، اور بعض لوگوں کا یہاں پہ اختلاف ہے، بعض لوگوں کا نہیں، ہمارے مسلمانوں کا تو نہیں ہے، جو یہود و نصارہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ قربانی جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی ہوئی ہے، نہیں، قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی یہاں پر ہوئی ہے، یہ انہی کا ذکر ہے، وہاں پر ہی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہی ذکر ہے، اس کا ثبوت جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔
کیونکہ قرآن پاک میں وضاحت سے آپ کا نام نہیں لیا گیا، بیٹا ہی کہا گیا، تو اس کی وضاحت بھی احادیث میں مل جاتی ہے۔ بعض میرے پاس کچھ سوالات آئے تھے، اس کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی کوئی ایسا کوئی سوال کر سکتا ہے۔ تو ہم نے کسی کی بات نہیں ماننی، ہم نے کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ بس جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہمیں ملے گا، ہم اس کو اپنے دین اور اسلام کے لیے، ایمان کے لیے حجت سمجھیں گے۔ بس اس کے علاوہ جو باتیں ہیں، جب تک آپ کو کوئی اتھینٹک کوئی عالم دین اس کی تصدیق نہ کر دے، اس پہ عمل نہیں کرنا۔ یہ یاد رکھیں، آج کا پرفتن دور ہے، یہ میڈیا کا دور ہے، اس کے اندر بہت زیادہ، تقریباً بہرحال مبالغہ نہیں میں کرتا، 99% اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے والے علوم جو ہیں اس کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں، تاکہ مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو جائے، ان کی سمجھ کمزور ہو جائے، ان کا ایمان اپنے عقائد سے اٹھ جائے، اور یہ اپنے جو محسنین ہیں، علماء ہیں، ان سے یہ دور ہو جائے۔ یہ علماء سے کیوں دور ہو رہے ہیں لوگ؟ یہ میڈیا کی وجہ سے۔ میڈیا کے اندر اس طرح کے نفرت انگیز الفاظ جو ہیں علماء کے خلاف بولے جاتے ہیں اور دین اسلام کے خلاف بولے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ قربانی کے مسئلے پر اب یہ لبرلز جو ہوں گے، ان کی طرف سے بہت ساری پوسٹیں آئیں گی کہ دیکھیں جی جانوروں کا کیا قصور ہے، یہ مسلمانوں نے یہ کون سا، یہ ہر سال اتنے جانوروں کو ذبح کر دیتے ہیں جی، یہ بھی تو جانور بھی تو مظلوم ہیں۔ بھئی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر، اللہ اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ہم ان کو ذبح کرتے ہیں۔ باقی حرام چیزوں کو تو ہم کچھ نہیں کہتے، وہ کھاتے رہیں، تم لوگ کھاتے رہو، تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تم لوگ حرام چیزیں کھاتے ہو، اور جب ان کو ذبح کرتے ہو یا مارتے ہو، اور زندہ کو اتنی تکلیف سے یہ جانوروں کو مار کے اس کا گوشت کھاتے ہیں کہ اس طرح کی تکلیف دینے کا حکم بھی ہمیں اسلام نے نہیں دیا۔ جانور کو ہم جب ذبح کرتے ہیں تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو پہلے پانی پلاؤ، اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس کے سامنے چھری نہ لہراؤ۔ یہ کتنا احترام ہے اس کا کہ اس کو تکلیف نہ ہو کہ مجھے ذبح کرنے لگے ہیں، اسے پتہ نہ چلے، اور اس کی جان اتنی آسانی سے نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے کہ وہ تمہارے لیے باعث بخشش بن جائے۔ یہ ہمارا دین تو بہت پیارا دین ہے۔ وہ انتہائی غلیظ خیالات جو ہیں وہ مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، اور آج کل کے وہ زیادہ اپنے آپ کو جو پڑھے لکھے سمجھتے ہیں، وہ کالج اور سکول کے اور یونیورسٹیوں کے، تو ان کے اندر یہ بیماری بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس دور کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور محبوب علیہ السلام کی شریعت کا علم سیکھ کر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا۔